ترے باز خان دکن کا پہلا انقلابی۔ ہندوستان کی آزادی کی جنگ میں کچھ ایسے بھی نام ہیں جنہیں تاریخ نے وہ مقام نہیں دیا جس کے وہ اصل میں حقدار تھے۔ جب بھی 1857 کی جنگ آزادی کا ذکر ہوتا ہے تو دلی، میرٹھ، کانپور، جھانسی، لکھنؤ اور فیض آباد جیسے مقامات اور بہادر شاہ ظفر، رانی لکشمی بائی، تاتیا ٹوپے اور نانا صاحب جیسے انقلابیوں کے نام لیے جاتے ہیں، مگر دکن، خاص طور پر حیدرآباد دکن میں بھی ایک عظیم انقلابی گزرے ہیں جن کا نام تھا ترے باز خان۔ وہ نہ صرف آزادی کے پہلے مجاہدین میں شامل تھے بلکہ جنوبی ہند میں برطانوی راج کے خلاف بغاوت کی علامت بن گئے۔ ہمارے اس پروگرام کے اسپانسر ہیں فینسی آئس کریم حیدرآباد۔ ترے باز خان کی پیدائش 1830 کے آس پاس حیدرآباد دکن کے ایک متوسط مسلم خاندان میں ہوئی۔ وہ پیشے سے گھوڑ سوار اور سپاہی تھے۔ ان کی بہادری، غیرت اور بلند ہمتی نے انہیں جلد ہی عوام کے درمیان مقبول بنا دیا۔ وہ ایک فطری رہنما تھے جن میں انگریزوں کے ظلم کے خلاف ایک اندرونی چنگاری دہک رہی تھی۔ 1857 میں جب شمالی ہند میں انگریزوں کے خلاف پہلی بار بغاوت بھڑکی تو اس کی لپیٹ میں پورا ملک آیا، مگر دکن میں اس بغاوت کی شدت کچھ کم ہی تھی کیونکہ نظام حیدرآباد نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا۔ لیکن یہی وہ موقع تھا جب ترے باز خان نے سرکاری موقف کے برعکس انگریزوں کے خلاف کھل کر علم بغاوت بلند کیا۔ ترے باز خان نے مقامی سپاہیوں، مزدوروں، گھڑ سواروں اور عوامی طبقے کو جمع کیا اور حیدرآباد میں ایک خفیہ انقلابی نیٹ ورک تشکیل دیا۔ ان کا مقصد تھا کہ حیدرآباد میں بھی انگریزوں کے خلاف اسی طرح بغاوت کی جائے جیسے میرٹھ یا جھانسی میں ہو رہی تھی۔ انہوں نے انگریزوں کی افواج اور ان کے مقامی حامیوں کے خلاف گریلا جنگ کا طریقہ اپنایا۔ وہ حیدرآباد کے نواحی علاقوں میں چھاپہ مار کارروائیاں کرتے، انگریزی ساز و سامان کو نقصان پہنچاتے اور ان کے سپاہیوں پر حملے کرتے۔ ان کا نعرہ تھا، انگریز ہمارا دشمن ہے، آزادی ہمارا حق ہے۔ نظام کی حکومت نے انگریزوں کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی بھی بغاوت کو سختی سے کچل دینے کی پالیسی اختیار کی۔ یہی وجہ تھی کہ ترے باز خان جیسے انقلابی دوہرے دشمنیوں کا شکار ہوئے، ایک طرف انگریز، دوسری طرف نظام کی مقامی افواج۔ نظام حکومت نے ترے باز خان کی گرفتاری کے لیے انعام کا اعلان کیا اور انہیں ملک کا غدار قرار دیا گیا، حالانکہ وہ اصل میں قوم کا محب وطن بیٹا تھے۔ 1857 کے آخر میں ترے باز خان کو نظام اور انگریزوں کی مشترکہ کوششوں سے گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر غداری اور سرکاری امن کو برباد کرنے جیسے الزام لگائے گئے۔ ان کی گرفتاری کے بعد عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، مگر نظام کی سخت سیکیورٹی نے بغاوت کو ابھرنے نہیں دیا۔ انہیں سرئی محل کے قریب ایک میدان میں 21 دسمبر 1857 کو پھانسی دے دی گئی۔ ان کی لاش کو عوام کے سامنے لٹکایا گیا تاکہ کوئی دوسرا شخص بغاوت کی جرت نہ کرے، مگر ان کی شہادت نے انقلابی روح کو اور زیادہ جلا دی۔ ترے باز خان کی قربانی کو برسوں تک فراموش کر دیا گیا، لیکن آج بھی حیدرآباد کے بعض علاقوں میں بزرگ ان کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ کئی مقامی مورخین، محققین اور صحافی نے کوشش کی کہ ان کے کارناموں کو نئی نسل تک پہنچایا جائے۔ 2008 میں حیدرآباد کے مشہور باغ آب پبلک گارڈن میں ان کے عزت میں ایک یادگار تعمیر کی گئی جہاں ان کے نام کی تختی نصب ہے۔ آج بھی ان کا نام دکن کے ان سپوتوں میں آتا ہے جنہوں نے اپنی جان دے کر آزادی کی بنیاد رکھی۔ ترے باز خان کی زندگی یہ سبق دیتی ہے کہ سچائی اور آزادی کے لیے کھڑا ہونا کبھی آسان نہیں ہوتا، خاص کر جب پورا نظام مخالف ہو۔ مگر ایک شخص بھی صدق دل سے ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے تو وہ ایک
पूरी तहरीक बन सकता है। तुर्रे बाज़ खान न सिर्फ जनूबी हिंद के पहले इनकलाबियों में शुमार होते हैं, बल्कि वो उन गिने चुने बेनाम शहीदों की अलामत भी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो हमें तुर्रे बाज़ खान जैसे बेखौफ मुजाहिदीन को याद रखना चाहिए, जिन्होंने ना किसी रिवायत की परवाह की, ना मौत से डरे, ना ताकत के सामने झुके। ना किसी रिवायत की परवाह की, ना मौत से डरे, ना ताकत के सामने झुके। उनकी ज़िंदगी आने वाली नस्लों के लिए जुर्रत, गैरत और हुब्बुल वतनी का रोशन मिसाल है। जिंदा हैं वो लोग जो मरकर भी वतन की मिट्टी में बोलते हैं। तुर्रे बाज़ खान, दक्कन का सपूत, कौम का फ़ख्र। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दक्कन मीडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।